معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں پادری ہزقیل سروش کا سلام پہنچے۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب پاسٹر پیٹر پال صاحب کا اور جمائمہ پال کا، جنہوں نے آ لیونگ ہوپ زندہ امید کے ایک عظیم پروگرام کو خداوند کی جلالت اور عظمت کے لیے اور بہت سی روحوں کی نجات کے لیے شروع کر رکھا ہے، اور ہمارا کامل بھروسہ ہے کہ اس پروگرام زندہ امید کے وسیلے بے شمار لوگ یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کو زندگی دے کر، اس کے حلقہ بگوش ہو کر، اس کو اپنا خداوند، منجی، آقا سب کچھ مان کر ابدی زندگی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ میں پاسٹر پیٹر پال صاحب کو اور ان کے مسز جمائمہ پال کو اس عظیم الشان پروگرام کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزو، آج میں توبہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جان دا بیپٹسٹ، اس نے یہ منادی کی ہے، متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی آیت، اس آیت مبارکہ میں جان دا بیپٹسٹ، یونا بپتسمہ دینے والا، منادی کرتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ اردو زبان کا لفظ ہے، لیکن یونانی زبان میں میٹانویا لفظ ہے، جس کے معنی ہے خدا کی طرف پھرنا، خدا کی طرف رجوع لانا، اباؤٹ ٹرن ہو جانا۔ یہ ایک ملٹری کی ٹرم ہے، اباؤٹ ٹرن ہونا، یعنی گھوم کر چہرہ دوسری طرف کر لینا۔ یہ توبہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یسوع المسیح کلمہ خدا نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا اور دنیا کو خوشخبری دینا شروع کیا، تو یسوع مسیح نے بھی یہ بات فرمائی۔ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس انجیلی بیان میں 3 باب کی 17 آیت ہے، فرمایا پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہم کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل ہے، اس کے 15 باب میں ایک بہت بڑی تمثیل بیان کی گئی کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے نے اپنے باپ سے اپنا حق مانگا، اپنا حصہ مانگا، اور زبردستی اپنا حصہ لے کر، دولت سمیٹ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، باپ کو خیر بات کہہ کر چلا گیا دور دراز کسی ملک میں۔ وہاں اس نے سارا روپیہ پیسہ عیش و عشرت میں، عیاشی میں لگا دیا اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو گھر سے نکلا ہے، اپنی جائیداد لے کر نکلا ہے، اپنا حصہ لے کر نکلا ہے، اپنی میراث اپنے پاس لے کر نکل گیا ہے، عیاشی کر رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کی صحت برباد ہو گئی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہونے لگا ہے اور بھوکا مرنے لگا ہے۔ تب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو یہاں بھوکا مر رہا ہوں، مجھ سے سخت غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، میں واپس جاؤں گا اپنے باپ کے گھر میں اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں تیرا گنہگار ہوں، میں آسمان کی نگاہ میں بھی گنہگار ہوں، آسمان سے مراد خدا کی نگاہ میں بھی گنہگار ہوں۔ اب اس نوجوان کا ارادہ کرنا اور پھر واپس لوٹ آنا، یہ توبہ کے معنی بیان کرتا ہے۔ اس کو پہلے گناہ کا احساس ہوا ہے کہ میں گنہگار ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، اور اس نے جب باپ کو ملنے کے لیے جاتا ہے
تو اس کا باپ دوڑ کر اس کو گلے لگا لیتا ہے اور سارے علاقے میں خوشی ہوتی ہے. اس کو نہلایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، سونے کی بیش قیمت انگوٹھی. کیونکہ مصرف بیٹا، روپے پیسہ اجاڑنے والا، اپنے آپ کو تباہ کرنے والا، گناہ کی زندگی گزارنے والا، اپنے باپ کے گھر کو ٹھکرانے والا آج واپس آ گیا ہے. اس مصرف بیٹے کا رجوع آنا اور لوٹ آنا، اباؤٹ ٹرن ہو جانا، باپ کے گھر میں آنا، یہ توبہ کے حقیقی معنی بیان کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آدم اور حوا جب ان سے نافرمانی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، تو ان کی جتنی بھی نسلیں آج تک پیدا ہوئی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، گناہ ان میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. رومیوں کے کتاب کے اندر بہت بڑے مکاشفات بیان کیے گئے ہیں. مقدس پولس رسول نے پہلی تو بات یہ کہی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک آدمی یعنی آدم کے وسیلے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب گنہگار ہیں، سب کے سب ناپاک ہیں، سب کے سب نجس ہیں، اور سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ہم تمام مذاہب، ادیان، مسالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدوں کے مطابق دنیا کو خوشخبری سنا رہے ہیں. لیکن جب تک کوئی شخص گناہوں سے توبہ نہ کرے، خدا کی طرف رجوع نہ لائے، خدا کو قبول نہ کرے، تب تک وہ نجات، رہائی، خلاصی، آزادی، گناہوں کی معافی نہیں پا سکتا. عہد جدید میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، رسولوں کے اعمال کے انجیلی بیان میں اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں یہ کہا گیا، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. کیوں توبہ کرو، کیوں رجوع لاؤ؟ آگے یوں لکھا ہے، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یوں خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. جتنے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، خدا کی طرف پھر جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور خدا کے حضور سے ان کے لیے تازگی، خوشحالی اور بحالی کے دن آ جاتے ہیں. جو گناہ میں مر رہے ہوتے ہیں انہیں زندگی مل جاتی ہے. جو ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوتے ہیں، یسوع کو قبول کر کے نئی زندگی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں. عزیزو، سچی توبہ کرنا، مسیح کو قبول کرنا اور مسیح کی طرف رجوع آنا، جو ہمارا کفارہ ہے، ہمارا فدیہ ہے، ہماری مخلصی ہے، اس کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ گناہوں سے آزاد ہو سکیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر توبہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے موافق پھل نہیں لاتے. متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس انجیلی بیان میں، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ. نہ صرف ہم نے توبہ کرنی ہے بلکہ توبہ کے موافق پھل بھی لانا ہے. یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے، ایک قاتل جب توبہ کرتا ہے پھر وہ قاتل نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی جانیں بچانے والا بن جاتا ہے. ایک ظالم جو ظلم کرتا ہے، اب وہ جب توبہ کر لے گا، اب وہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ لوگوں سے محبت کرے گا. اب جو چور ہے، جو ڈاکے ڈالتا ہے، بینک لوٹتا ہے، چوریاں کرتا ہے، embezzlement کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اب اس کے ہاتھ لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، دینے والے ہاتھ بن جاتے ہیں.
پر مذہب اور دین کے لیے ہم شکر گزار تو ہیں، لیکن یہ انسان جو گناہ میں جکڑا ہوا ہے، جو ابلیس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جس کے اندر موروثی طور پر جس کے اندر گناہ ہے، یہ خود بخود مذہب کے وجہ سے آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شخص ہے جو انسان کو آزاد کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کلمہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بر ہے۔ جب میں اور آپ اس یسوع کو قبول کریں گے، رجوع لائیں گے، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ داؤد، دا کنگ ڈیوڈ، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے میری ماں نے گناہ میں جنم دیا ہے۔ اب انسان پیدا ہی گناہ میں ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کچھ ایسے انبیاء ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ نہیں، سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آؤ عزیزو، ہم جو گنہگار ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کو قبول کر کے ابدی زندگی سے ہم کنار ہوں۔ اب سنیں غور سے، جو لوگ توبہ کریں گے ان کے لیے کیا کیا ہو جائے گا۔ نمبر 1، جو آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، نمبر 1، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ نمبر 2، خداوند کے حضور سے تازگی کے دن ان کے لیے آ جائیں گے۔ نمبر 3، خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے۔ نمبر 5، فرشتے ان کے ساتھ مل کر خوشی منائیں گے، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور کس کی طرف رجوع لانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف، جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے۔ آج ہی توبہ کیجئے، آج ہی یسوع کو قبول کیجئے، آج ہی یسوع مسیح کو اپنا من، اپنا دل، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیجئے۔ اس کے وچن میں، اس کے کلام میں، اس کے شبد میں یہ بات لکھی گئی کہ جو توبہ کرتا ہے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور خدا قدوس کے حضور سے، رب العالمین کی بارگاہوں سے اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کی بزنس میں، اس کے پریوار میں تازگی کے دن آ جاتے ہیں، خوشحالی اور برکتوں کے دن آ جاتے ہیں۔ اور ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ توبہ کیجئے اپنے گناہوں سے۔ میرے پیچھے ایک دعا کیجئے، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کر سچے دل سے دعا کیجئے۔ کہیے، اے خداوند یسوع، میں گنہگار ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر۔ ہم تجھے قبول کرتے ہیں، تو نے ہمارا کفارہ دیا ہے، تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ بس اس خون سے جو تو نے ہمارے لیے بہا دیا کلوری کے صلیب پر، اسی خون سے ہمیں دھو دے، ہمیں پاک کر، ہمیں مقدس فرما، ہمیں قبول کر۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔